کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، وہ آپ کی تقسیم قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ کسی اور نبی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ پھر آپ کے روزے اقدس پہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہ جو چیز ہے یہ کسی اور نبی کو نہیں حاصل ہوئی، سب آگے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور آپ ہی کو یہ خاصہ ہے کہ اللہ خود آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ اور کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ یہ میں ہمارے نبی کی یہ شان ہے جو شان برال برا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجہ وجود کائنات ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب نبیوں کی ارواح کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب نبیوں کی ارواح کو تخلیق کیا تو اس سب سے پہلے ان کو سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ میرا نبی ہے سید المرسلین۔ اب سارے نبی کچھ مختصر علاقوں کے لیے بن کے آئے، کوئی یعنی کہ اکاڑے کے لیے نبی بن گیا ہے، ایک مثال ہے، وہ کوئی پاکستان کے لیے بن گیا ہے، تو جو کوئی بن کے آیا ہے گا ایشیا کے لیے نبی بن گیا ہے، اور کوئی اس جہاں کے لیے نبی بن گیا ہے، مگر ہمارے نبی وہ ہیں جو رب العالمین ہیں اور کائنات کے نبی بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ پوری کائنات کے لیے نبی بن گئے ہیں، بلکہ نبی نہیں آپ رحمت للعالمین بھی بن گئے ہیں۔ یعنی کہ کسی نبی کو کسی کی رحمتیں ایک علاقے کے لیے تھی، کسی کے دوسرے علاقے کے لیے تھی، کسی کے اس سے بڑے علاقے کے لیے تھی، مگر حضور کی رحمت عالمین کے لیے ہے۔ جب سب نبیوں نے اپنے اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا، سب نبیوں نے اپنے اپنے امتیوں کو عالم ارواح میں پسند کر لیا، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، باقی جتنے رہ گئے تھے انہوں نے دیکھا یہ تو عام ہی ہیں، حضور نے فرمایا یہ سب میرے ہیں، ان کو میں چمکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب میرے ہیں، یہ حضور کے کلام تھے جن کو حضور نے چمکایا۔ تبھی تو حضور کے صحابہ کے اوپر نبیوں نے بھی کوشش کی، دعائیں کی کہ کاش ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ اور کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے نبی سے محبت کرو، محبت میں ان کا ادب کرو، ان کے حقوق پہچانو، ان کی تعظیم کرو، ان کی اتباع کرو، ان پہ درود پڑھو، تاکہ آپ کو ان سے یہ رشتہ مضبوط ہو، اور جتنا آپ کا ان سے رشتہ مضبوط ہوگا اتنی آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منزلیں طے کریں گے۔ دنیا میں بھی آپ کی کامیابی کی منزلیں اسی وقت ہی طے ہوں گی جس وقت آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے یہ اصل ہے، مغز قرا روح ایماں جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ کچھ چیزیں مجھے ذہن میں تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ حضور کی جو نبوت ہے قیامت تک چلے گی، اور آپ ہر ذی روح کے نبی ہیں، بے شک آپ ہر ذی روح کے نبی ہیں۔ جس چیز میں روح ڈالی گئی ہے اس کی آپ نبی ہیں، اور ہر ذی روح اپنے نبی کو پہچانتی ہے۔ پتھر آپ کو پہچانے، پہاڑ آپ کو پہچانے، درخت آپ کو پہچانے، پرندے آپ کو پہچانے، جانور آپ کو پہچانے، آسمان کے ستارے آپ کو پہچانے، ہر شے جب آپ کو پہچانتی ہے، جب یہ امتی ہو کے اپنے نبی کو پہچانتے ہیں تو وہ نبی ہو کے کیسے نہ انہیں پہچانے؟ سبحان اللہ۔ نبی ہو کے بھی انہیں پہچانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ جانوں کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو نکالو تاکہ پتہ لگے نبی واقعی قریب ہے۔ جانوں کے ساتھ جو چیزیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ دوسری محبتیں جڑی ہوئی ہیں، جب وہ محبتیں نکلیں گی تو خود بخود اصلی محبوب نظر آنے لگ جائے گا۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت اور غلامی میں رہ کر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کے بارے میں عقیدے کو درست کیا جائے، کیونکہ عقیدہ بیس ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، بیج ہی نہ ہو تو فصل کیسے لگے گی، سمجھے نا۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی اتباع کی جائے، تیسرے نمبر پہ آپ کی تعظیم کی جائے، چوتھے نمبر پہ آپ کا ادب احترام کیا جائے، پانچویں نمبر پہ آپ سے محبت کی جائے۔ یعنی کہ جس وقت آپ کا عقیدہ
حضور کے ساتھ درست ہو گیا اور یہ معاملات آپ کے حضور کے ساتھ ہونے لگ جائیں گے تو خود بخود محبوب کی طرف سے توجہ ہوگی. سبحان اللہ. ہے نا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اس طرح پکارو کہ اب میرے محبوب کو انظر نہ کہو، رائنا مت کہو، ورنہ بلکہ انظر نہ کہو. اس لیے تو جب انظر نہ آپ کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کی ذات نے پھر فرمایا اے میرے پیارے محبوب، جو لوگ صبح و شام اللہ کے ذکر میں گم رہتے ہیں اپنی نظروں کو ان سے مت پھیرنا. اللہ. وہ لوگ صحابہ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی حضور کے امتی ہیں. قیامت تک آنے والا ہر بندہ امتی ہوگا. قانون ایک ہے، سب کے لیے ایک ہے. اللہ نے وہ قانون سب کے لیے بنایا ہے، وہ قاعدہ سب کے لیے بنایا ہے، وہ ضابطہ سب کے لیے بنایا ہے کہ آج بھی جو لوگ اللہ کے ذکر میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے حلقوں میں آتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان سے اپنی نظروں کو مت پھیریں. سبحان اللہ. وہ نہیں پھیرتے. اللہ پاک کی ذات ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.